السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین اجماع معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اور پردے میں رہنے والی خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی بڑھائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو یہ مبارک دن نصیب فرمایا، جس نے ہمیں اور آپ کو دنوں کا سردار جسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کا کرم اور اسی طرح سے اس کے فضل سے ہم اور آپ کو مسجد اعلیٰ میں اذان سے پہلے پہنچے اور درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہو آمینہ کے دلارے عبد المطلب کے، اسی طرح سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنی بات کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے
اور جس ٹاپک کے اوپر، جس وشے کے اوپر اور جس عنوان کے اوپر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گوشے گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ علم ہمیں اور آپ کو سمجھنا اور سمجھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کسی کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، دلال کریں گے، پیار کریں گے، دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ ہر کسی کو یہ دین نہیں ملتا ہے، ہر کوئی یہ دین نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرماتا ہے۔ یہ ایرو گیرو نتھوں کی بات نہیں ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات جس کے دل میں اللہ رب العالمین پیوست کرنا چاہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ان علموں کو یعنی دین اسلام کو چمکانا چاہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے دین سے نوازتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کو سمجھے۔ ہر مسلمان کے اوپر یہ کمپلسری اور انیواریہ اور لازم ہو جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسجد و منبرگاہ اور محراب کا امام بن جائیں، بلکہ آپ کو اتنا علم حاصل کرنا ہوگا جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کر سکیں، جس سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا پہچان ہو جائے۔ دین اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ ارکان ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ ہمیں بیٹھ کر ضرورت کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے؟ بڑوں اور چھوٹوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے؟ مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے؟ اسی طرح سے بزرگوں اور بڑوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ کیا یہ سب علم آپ کو کسی کالج، کسی یونیورسٹی یا کسی اور جگہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علم آپ کو وہاں ملے گا جو اللہ کی کتاب یعنی کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسے کہتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ قول، فعل اور عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علم آپ اتنا حاصل کر لیجئے جس سے اسلام اور ایمان کی معرفت ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لاڈلوں کو، آپ اپنی اولادوں کو، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو عالمہ اور فاضلہ بناؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو عالم اور قاری قرآن بناؤ، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دلا دیں جس سے اسلام کا پہچان اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہو جائے۔ مسلمانوں کے گھرانوں سے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ بلکہ ہم اس دین علم کے بارے میں غور و فکر نہیں کیے ہیں۔ اسی لیے میں حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو۔ اور میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنا تعلیم دلا دے
جس سے دین کی پہچان ہو جائے، جس سے اللہ کی پہچان اور ایمان اور اسلام کسے کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی معرفت ہمارے بچوں اور بچیوں کو ہونی چاہیے۔ آج مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دین اسلام پر بالکل نہیں ہے، آپ دین اسلام پر ہیں، آپ کا رشتہ، آپ کا ریلیشن اسلام سے ہے، آپ کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن پرائمری نہیں ہے، سیکنڈری ہے۔ دین اسلام ہم نے بعد میں ہم دین اسلام کو لاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا مال، ہمارا بزنس، ہماری فیملی اور دنیا کی ضروریات کو ہم سب سے اگلے حصے میں رہتے ہیں، اور جو چیز بعد میں آتی ہے وہ دین اسلام کو ہم بعد میں لاتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے ہی کس وجہ سے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اور دنیا مقصد زندگی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم اللہ کی عبادت کرو، میں نے تمہیں صرف کھانے پینے اور دنیا میں عیش و عشرت اور موج مستی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہمارا ذہن میں یہ کھٹک رہا ہے کہ عبادت کا مطلب صرف مسجد میں صبح سے شام تک بیٹھ جانے کا نام ہم نے اور آپ نے عبادت سمجھ لیا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک آتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں کہ نہیں ہے۔ صرف نماز، پانچوں وقت کی نماز پڑھ لینا اور پانچوں وقت کو مسجد میں سر کو پٹک دینا یہ عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ شعبہ عبادت اور دنیا کی زندگی، دنیا کی تمام زندگی اور اس کے شعبوں میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ جس عبادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام عبادات کو جو بندہ بجا لاتا ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے بالکل عبادت کے معنی قلیل اور تھوڑا سمجھ لیا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو حج اور عمرہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم نے عبادت کا مطلب صرف اتنا سمجھ لیا ہے، بلکہ عبادت کا ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے، بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس لیے ہمیں عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تم میں سے آزمائے، تم میں سے اللہ رب العالمین آزمائے کہ تم میں سے کون احسن اور اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات آپ کو غور کرنی پڑے گی کہ احسن اور اچھا کسے کہا جاتا ہے۔ مسلمان بہت طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک رسمی مسلمان ہوتے ہیں، ایک تو یعنی مسجد کے حد تک مسلمان ہوتے ہیں، ایک تو کسی فنکشن یا کسی جلوس میں شریک ہو کر مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ بھی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ
تم میں سے اللہ رب العالمین تمہارے کو ضرور آزمائے گا، اور تم میں سے کون اچھا اور احسن عمل کرتا ہے۔ مطلب سمپل اور سادہ یہ ہے کہ جس عبادت کا ریلیشن، جس عبادت کا جوائنٹ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہو، اسی عبادت کو حسن کہا گیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں عبادت کرتے ہیں اور شرک کے کام بھی کرتے ہیں اور بدعات و خرابات میں ملوث بھی نظر آتے ہیں، تو کیا وہ احسن اور اچھا عمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز وہ احسن اور اچھا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے احسن یعنی سب سے اچھا عمل ہوا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے تعلق ہو اور اسی کے مطابق بندہ عمل کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ایگزام لیں گے، ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے، اور اس ایگزام میں اور اس امتحان میں جو شخص پاس ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ دنیا کی زندگی اور دنیا کمانے کے چکر میں دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دنیا کمانے کے چکر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا نہ تو کسی کے ساتھ وفا کی ہے اور نہ وفا کرے گی۔ ہمیں اور کے بارے میں یاد دلا رہا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ زندہ شعور کو نہیں پہنچا ہے، اس کے والدین اپنے لاڈلے کو، اپنے بچے کو بستر سے اٹھاتے ہیں اور اس کو بالکل فریش کر کے صاف صفائی کر کے اس کا جو لباس ہوتا ہے اس کو پہناتے ہیں، اور پہنانے کے بعد اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا آتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے گارجین کو فکر اور اس کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں، جو اس کے سرپرست ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں یہ فکر آتی ہے کہ اٹھو بیٹا جلدی اٹھو، ایگزام کا وقت آ گیا ہے۔ بچے کو معلوم ہے ایگزام کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے والدین اسے یاد دلا رہے ہیں کہ اگر میرا بیٹا یا میرا لاڈلا اگر نہیں پڑھے گا تو ہو سکے کہ وہ پاس نہیں ہوگا بلکہ فیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بڑا لڑکا ہو یا بڑے لڑکے ہو جو گریجویشن کرنے کے لیے کسی کالج کی لائف میں جاتا ہو، کالج کی زندگی میں جاتا ہو، تو والدین اس کو نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ خود ایک کانفیڈینس سے اور یہ اطمینان اور بھروسہ کر کے اٹھتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہمارے اوپر کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود محنت کریں گے، خود محنت کر کے حساب میں پاس ہوں گے۔ یہ آج ہم اور آپ دین حاصل کرنے میں دین اسلام حاصل اور اس کے طلب اور اس کے جستجو میں لگے رہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ مسلمان صرف ایک ٹائٹل اور لیبل ہمارے اوپر لگا ہوا ہے۔ آپ مسجد میں دیندار بن جاؤ، مسجد سے نکلو بے ایمان بن جاؤ، مسجد میں نکاح کرو تو مسلمان بن جاؤ۔ اسی طرح سے جیسے ہی ہم نکاح کرتے مسجد سے باہر جاتے ہیں تو دنیا دار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک ہم مسجد میں ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں، مسجد کے باہر نکلتے ہیں کاروباری اور سودی لین دین میں یہ ہماری زندگی گزرتی ہے۔ کیا یہ مسجد کے کیمپس میں صرف ہمارا ایمان اور دھرم باقی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارا ایمان اور یہ دھرم اور اسی طرح سے اس مذہب کو ہمیں پوری زندگی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مسجد میں رہو تو دیندار اور مسجد سے باہر نکلو تو بے ایمان۔ کون سا اسلام ہمیں اس طرح کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ مال بھی کمائیے،
اور جائیداد میں جمع کیجیے، اپنے بہن پیرنٹس کو بھی بڑھائیے، لیکن جو زمین اور جو حد ہے، اگر تم اس حد کو کراس کرو گے، اگر تم اس حد کو پار کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مال تمہارے لیے ہمارے جان بن جائے۔ آج ہماری اولاد اور ہمارے مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لانے کے بعد آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے۔ ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، لیکن ہم دین سے دور ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہیں بھی ایسی حالت نہ آ جائے کہ تم اولادوں کے اوپر فخر کرنے لگو، اور کہیں پر ایسی حالت نہ آ جائے جس سے تمہارا یعنی جائیداد بڑھ جائے، تمہارے پاس مال زیادہ ہو جائے اور تکبر کے نشانے میں نہ ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل اور دین اسلام سے دور ہو جاؤ۔ اسلام میں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ علم دین سے دور آخر کیوں؟ آج مسلمان دین اسلام سے دور کیوں ہے؟ پہلا رزن اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور کیوں؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان نے ہمارے باپ اور ہماری ماں جسے آدم اور حوا کہا جاتا ہے، شیطان کا رول یہ تھا، اور جنت سے نکلوا کر اور شیطان کے رول اور اسی طرح سے اس کے کردار میں آ کر آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ اسی طرح سے شیطان یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں کہ ایمان والو حلال چیز کھاؤ، ایمان والو پاکیزہ چیز کھایا کرو، اور جو میں نے تمہیں دے کر رکھا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نشانہ و نشانہ نہ چلو، بلکہ تمہیں جو چیز ہم نے دے رکھی ہے اس میں سے حلال چیز کو کھاؤ۔ اگر آپ کو 1000 روپے میں کام چل رہا ہے تو 2000 کے لالچ اور بیچ میں اتنا نہ بڑھو جس سے شیطان کے پتے اور اس کے پھانسے میں آ کر اپنی آخرت کو خراب کرو۔ اگر آپ کو تھوڑی بہت رقم سے کام چل رہا ہے اسی میں آپ راضی و رضا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنا دی ہیں ان تمام نعمتوں کو یوز کر کے اور استعمال کر کے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے، خوشحال رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ آج ہم اور آپ اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے ہیں، آج ہم اور آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیا آج ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ اگر ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتے تو بیٹا نمازی، باپ بے نمازی، باپ نمازی تو بیٹا بے نمازی،
باپ دیندار تو بیٹا چور اور ڈکیتی، باپ بالکل اچھے اسی طرح سے اخلاق مند اور بیٹا بڑا لچو اور لپکنے والے دوستوں کے ساتھ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اچھے بنانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہاں اسلام میں آپ پورے داخل ہوئے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے لے کر چلیں۔ آپ تو نمازی ہیں، لیکن ہماری اولاد اور ہمارے بچے جو فجر کی نماز کو نہ ادا کرے، جو فجر کی نماز سے کوسوں دور رہے، جو ہمارے بچے پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھے، جو ہمارے بچے دین اسلام سے کوئی اس کا ریلیشن نہ ہو، جو ہمارے بچے دنیا اور مفاد کی پرستی نہ کر دین اسلام کو بلا دے، کہاں ہم پورے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے ایمان والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اسلام میں اس وقت ہم داخل ہوں گے جب کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کریں گے، تب جا کر ہم اسلام کی پاسداری اور اس کو لحاظ رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ دوسرا ریزن آج مسلمان سے دور کیوں ہے؟ مال اور شہرت کی وجہ سے آج مسلمان دین سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، بندہ اس پر خوش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو اتنا دے دیا ہے کہ وہ خوشی اور عیش کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مال کی لالچ اور شہرت کی لالچ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم عہدے پر فائز ہوں گے تبھی جا کر ہم مسلمان کہلائیں گے، اور ہمارے پاس بہت سارا مال آئیں گے کبھی جا کر ہم بڑوں کے سامنے اپنے سر کو اونچا کر کے کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم غریب رہیں گے، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہ ہو تو ہم بڑوں کا ٹکر اسی طرح سے طاقتور لوگوں کا ٹکر کیسے کریں گے؟ تو آج مسلمان دین سے دور اس لیے ہے کہ مال اور شہرت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بکریوں کا فارم ہے، ایک بکریوں کا پاڑا ہے، ایک بکریوں کو جس میں بہت ساری بکریاں پالا جا رہا ہو اور اس میں دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، دو بھوکے بھیڑیوں کو اس میں ڈال دیا جائے، تو ان بکریوں کا کیا حال ہوگا؟ کتنی تباہی مچائیں گے وہ دو بھیڑیے جو کتنے دنوں سے کتنے دنوں تک اس کو خوراک اور روزی نہیں ملی تھی، لیکن جب اس کے یعنی بکریوں کے ریوڑ اور اس کے پاڑے میں یعنی باڑ میں یا فارم ہاؤس میں ڈال دیا جائے، جتنی نقصان ان کو بکریوں یعنی دو بھیڑیاں نقصان نہیں پہنچاتے، اتنا نقصان مال کی حرص انسان کو دین سے پہنچاتا ہے۔ یہ مال و دولت کی لالچ اور اس کی حرص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیاں جتنا بکریوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اتنی زیادہ انسان کو دین اسلام سے یہ نقصان پہنچا رہا ہے کہ انسان حرص و طمع والا ہو جائے، انسان لالچ اور طمع اور یہ تمنا کرے کہ میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہو جائے۔ تو یہ دوسرا ریزن ہے جس سے آج مسلمان دین سے دور ہے۔ تیسرا وجہ اور تیسرے اسباب کہ آج ہم دین سے دور ہیں، آج ہم دین اسلام سے دور ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے ہمارا مسلمانہ نام ہے، لیکن جب ہم اسلام میں اترتے ہیں، اسلام میں جب قدم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو کتنا سیکھیں، ہم نے اسلام کو کتنے اچھے انداز میں سیکھ کر عمل کر رہے ہیں۔
اگر میں یہ نہ کہوں تو میری 9% بیٹا نہ ہوگا کہ آج ہمارے نوجوان جو دیندار اور مسجدوں میں آتے جاتے ہیں اور وضو کا طریقہ انہیں معلوم نہ. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ معلوم نہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر قدم و قدم چلے. صرف لیبل ہمارا مسلمان ہے، مسلمان نام ہے اور کام میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں عوام کو چاہیے کہ میں پھر سے یہ بات کہنا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دلاوے جس سے آپ کے گھر میں کام آ سکے، جس سے آپ کے گھر میں اگر کوئی میت ہو جائے اور اسی طرح سے اس کو دینے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اسی طرح سے جنازہ کی نماز پڑھانے کا طریقہ معلوم ہو جائے. ہمارا ٹولہ کس طرح سے اس رخ کی طرف رہے گا ہمیں ان تمام چیزوں کا معلوم ہو جائے. ہمارے نوجوانوں کو وضو کا طریقہ معلوم ہو جائے. سونے سے پہلے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، سونے کے سو کر اٹھنے کے وقت ہمیں کون سی دعائیں یوز کرنا چاہیے، مسجد میں آئے تو کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے، مسجد سے نکلے تو کون سا پاؤں بعد میں رکھنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پکڑ پکڑ کر کوئی آپ کو سکھائے گا نہیں. اگر آپ کے اندر حرص ہے تعلیم حاصل کرنے کی، اگر آپ کے اندر حرص و تمنا ہے دین اسلام کو اپنے سینے میں بٹھانے کی، تو آئیے اور سیکھیے. آپ کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں، لیکن ہم ہیں کہ کچھ دعائیں سیکھنے کو تیار نہیں ہے. کتنا آپ کو پکڑے، کس وقت پکڑے اور کہاں پکڑے، کس موڑ پر آپ کو کھڑا کر کے سکھائے، اس کا تو بھی کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کا بھی ایک سسٹم اور رول ہوتا ہے. ہر جگہ چاہے سکھائے کیا یہ کھانے پینے کی چیز ہے، ایک وقت آپ کو پکڑے اور سیکھ لے. اگر نہیں سیکھ سکتے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے. بات آپ کے سینے کو دبانے کے بعد آپ نے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دباتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ محمد پڑھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا میں قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور فرشتے پھر زور سے بلاتے ہیں کہ اے محمد پڑھیے. تو آپ اس میں نکل رہے فلک، جس قوم کی ابتدا، جس قوم کی شروعات، جس قوم کی شروعات پڑھنے کے نام سے ہوئی ہو، آج ہم اس پڑھائی سے دور ہو چکے ہیں. آج ہم دین اسلام کو سیکھنے اور سکھانے سے دور ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین کے اپنے رب کے نام سے پڑھیے. فلک جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور بڑا اکرام والا ہے، عزت والا ہے. اس قوم کی شروعات پڑھنے سے ہوئی ہو اور اس پڑھائی سے آج ہم دور ہو چکے ہیں. آج ہم دین اسلام سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بال بچوں کو دنیاوی تعلیمات سکھانے کے لیے نہ جانے کیا کرتے ہیں، کون سے ایسے انجام دیتے ہیں اور بڑے سے بڑے گریجویشن کرانے کے لیے، MBA کرانے کے لیے اور ناجائز وسیلے سے عہدے پر فائز کرنے کے لیے، چاہے ہمیں سودی کاروبار کرنا کیوں نہ پڑے، ان تمام حدوں کو اسلام نے اس حد کو اس لمٹ میں رہنے کے لیے کہا تھا. ہم نے اس حد کو کراس کر کے، اس حد کو پان کر سودی کاروبار کر کے آج ہم اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے عہدے پر لانے کے لیے اور سود کاروبار کر کے روپے اور پیسے جمع کر کے کسی بڑے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. کامیاب تو اس وقت آپ ہو گئے جب آپ کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں جس کا ایڈمیشن مل گیا ہو اور ایک شخص کامیاب ہو، بھلے آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں،
بھلے ہی آپ لوگوں کی نظروں میں انتجاج کرا جائے، بھلے ہی لوگوں کی نظروں میں ایڈوکیٹ کرا جائے، بھلے ہی لوگوں کی نظروں میں آپ کا عہدہ اور مقام اونچا ہو، لوگ سمجھے اور کہے کہ یہ فلاں گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا مقام بہت بڑا ہے، اس کو عزت دینی چاہیے، اس کے اوپر زور زور سے نہیں بولنا چاہیے۔ کیا یہ دنیا کی عزت ہمیں چاہیے یا آخرت کی عزت چاہیے؟ اگر آپ کو آخرت کی عزت چاہیے، اگر آخرت میں آپ کا مقام اونچا ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے سوا پر پاس پکڑنا چاہیے، تو آپ ابھی سے شروع کر دیجیے کہ اپنے گھروں میں سے کسی لاڑکے کو، کسی پیارے کو اور کسی بچے اور بچیوں کو ایک حافظ قرآن کرا دیجیے اور دینی تعلیم سے اتنا چھوڑ دیجیے، آپ کے جانے کے بعد وہ دعائیں خیر کرے کہ بھلے ہی باپ پڑھانا ہو، بھلے ہی باپ پڑھانا ہو، اللہ رب العالمین اس کو اتنا بڑا مقام مرتبہ اونچا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کر بیٹھے گا، بولا نہیں ہم نے اتنا بڑا عہدہ اور مقام ہمیں کیوں دیا جنت میں، جبکہ ہم نماز تو پڑھتے تھے، تہجد گزارتے تھے، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے تو نے کہا تھا میں وہ کام کر چکا، لیکن میرا اندر اس میں استطاعت اور طاقت اور قوت نہ کی جس سے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں۔ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندو تو نے دنیا کے اندر ایک ایسی اولاد چھوڑ کے آیا تھا، آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہی تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے والد، اے اللہ، اے میرے رب، میرے والدین کے اوپر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے میرے کو بچپن میں پالا تھا، بچپنے کی زندگی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہماری نظروں کے سامنے گزر رہی ہے، مثال کے طور پر ایک جھاڑ اور ایک درخت اور ایک پیڑ ہے، جب وہ نازک اور بالکل صاف اور نرم ہو، آپ اس جھاڑ کو جس طرح چاہیں گے، جس پتے میں چھپکانا چاہیں گے، اس جھاڑ کو جگہ توڑنا چاہیں گے توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو بچپنے کی زندگی میں تربیت کر کے اتنے تعلیم دلا کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ اونچا کر دیا، اللہ تعالیٰ سے سوال کر بیٹھا کہ مولا کریم ہم تو دنیا میں اتنے پکے سچے مومن نہیں تھے، آخر تو نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیوں دیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو دنیا کے اندر ایسی اولاد اور ایسے لاڈلے چھوڑ کر آئے تھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے پیارے دعائیں خیر کر رہے تھے کہ میرے پروردگار ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، اے مولا کریم ہمارے والدین کا جو سایہ ہم پر تھا وہ سایہ آج چلا گیا، مولا کریم ہمارے والدین کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، مولا کریم جو والدین ہمارے امیوں کو پکڑ پکڑ کر یہ سکھاتا تھا کہ بیٹا یہ ہے، اور ہم اس وقت 100 مرتبہ اپنے والدین سے پوچھتے تھے، پھر بھی والدین جواب دینے میں، آپ کی بات کو واپس بتانے میں کبھی بھی مختلف اور دشواری محسوس نہیں کی، لیکن آج کی اولاد ایک مرتبہ بولنے کے بعد والدین کو برا بنا کہنے لگتے ہیں۔ میں دوسرے ٹاپک پر نہیں جانا چاہتا ہوں، اسی لیے ہمیں اولاد کو چاہیے کہ دین اسلام سے جڑے رہیں اور دین اسلام سے ہمارا واسطہ ہو، صرف مسجد کا اعتکاف نہ بنے بلکہ مسجد سے نکلنے کے بعد حلال و حرام کی تمیز کریں، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو انجام دیں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، مولا کریم ہم تمام لوگوں کو دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین جو لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، جو لوگ دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، مولا کریم ان کو اتنی فہم اور سمجھ عطا فرما دے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہو جائے۔ مولا کریم جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو تو نور اور منور کر دے، ان کی قبروں کو روشنی بنا دے اس کی قبروں میں۔ مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جو لوگ مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، مسجد کو دیکھتے ہیں، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، مولا کریم اس کے
دلوں میں اتنا ڈر ڈال دے، اتنے خوف ڈال دے، جس سے تیرے گھر میں آ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے، نماز پڑھ لے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوا صفوفكم وقاربوا بينهم ويأمروا بالمعروف ولو استخدامكم بالسيف